عمران خان کے آج کے تازہ ترین حکم نامے کے بعد ان کی پارٹی کے بہت سارے لوگ جو مراد لے رہے ہیں، پروٹوکول لے رہے ہیں، وہ بہت سارے عہدوں سے محروم ہونے والے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو عبدالقادر کا سلام۔ تو جناب، بظاہر ایک مختصر سا لیکن کارکنان کے لیے طویل انتظار ختم ہوا اور آج عمران خان کی اپنے وکلا سے، اپنے اہل خانہ سے ایک ملاقات ہو گئی، اور اطمینان کی بات یہ ہے کہ ان کی طبیعت بہترین ہے، پہلے کی طرح حشاش بشاش ہیں، اور اس کی وجہ شاید یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ان کی کافی عرصے کے بعد اپنے بچوں سے ٹیلی فون پر گفتگو ہوئی، اس کے بارے میں بھی انہوں نے بتایا، اور پہلے کی طرح پرعزم دکھائی دیے، پرجوش بھی تھے۔ آج بشرا بی بی کی ملاقات ان کے اہل خانہ سے بھی ہو گئی، یہ بھی اطمینان کی بات ہے ان کے لیے۔ زیادہ تر سیاسی معاملات کے اوپر گفتگو رہی، لیکن کچھ حصہ کرکٹ کے اوپر بھی انہوں نے وقف کیا، اور سارا غصہ جو ہے، مطلب ان کے جو جذبات تھے آلموسٹ وہ ویسے ہی ہیں جیسے سارے پاکستانیوں کے ہیں، اور غصہ انہوں نے نکالا ہے زیادہ تر محسن نقوی پر کہ وہ ذمہ دار ہیں اس کارکردگی کے۔ اینی ویز، آج انہوں نے کچھ ڈائریکشنز دی ہیں، کچھ 3 بڑے فیصلے کیے ہیں، جس کے نتیجے میں بہت سارے لوگ جو وزارتوں اور مراد سے مستفید ہو رہے ہیں ان کو ان کے عہدے چھوڑنے کا پیغام پہنچ چکا ہے۔ نئے لوگوں کو موقع دیا جائے گا، اب ان کو آزمایا جائے گا، ایسے لوگ جنہوں نے اس پورے ٹائم لائن میں بڑا کام کیا ہے اور پارٹی کے لیے خاص طور پہ بڑی خدمات دی ہیں اس مشکل اور کروشل ٹائم پہ، اب بڑے عہدے ان کے پاس جانے والے ہیں۔ اور کل سے شروع ہونے والی ہے نیشنل کانفرنس۔ عمران خان کی ہدایت پر نیشنل کانفرنس کا ایجنڈا بھی اب آ چکا ہے، ساری تفصیل آپ کے سامنے رکھوں گا، کون کون اس کا میزبان ہوگا، کب سے لے کے کتنے بجے تک، کہاں یہ کانفرنس ہونے جا رہی ہے، ساری تفصیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ لیکن پہلے ذرا سا آ جائیے ان تشویشناک قسم کی یا سنسنی خیز خبروں کی جانب جو پھیلائی گئیں عمران خان کی صحت کے حوالے سے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی کئی بار کہا کہ ان ایگزیجریشن سے عمران خان کا یا ان کی پارٹی کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ یہ جس نے بھی کیا تھا، پارٹی کے اپنے ہی لوگ تھے، ہو سکتا ہے انہوں نے بہتری کے لیے کیا ہو، لیکن 10 بار سوچنا چاہیے، شاید اس سے بھی زیادہ بار سوچنا چاہیے کہ اس کے کانسیکوینسز کیا ہو سکتے ہیں۔ خدا نخواستہ کل کبھی ایسی سچویشن ریئل میں بن گئی تو آپ کی بات پہ کون یقین کرے گا، پارٹی کے لوگوں پہ کون یقین کرے گا؟ تو عمران خان کو جب آج جیل کے اندر بتایا گیا کہ آپ کے بارے میں باہر لوگوں کے یہ حالات تھے یا اس قسم کی خبریں تھیں، تو عمران خان مسکرائے۔ تو علیمہ خان کہہ رہی ہیں کہ ہم نے ان کو کہا آپ تو مسکرا رہے ہیں، لیکن پارٹی کے جو ورکرز تھے ان کی جان پہ بن آئی کہ آپ کے ساتھ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے۔ تو بہرحال وہ تو ان کی بچوں سے ٹیلی فون پر گفتگو ہو گئی تھی، تو اسی وقت پتہ چل گیا تھا کہ ایوری تھنگ از نارمل۔ اگر نارمل نہ ہوتی تو ان کے بچوں سے بھی فون پہ بات چیت نہ کرائی جاتی۔ اس بار مہر شرافت علی صاحب نے تھوڑی ہلچل مچا دی، ایگزیجریٹ کر دیا معلومات کو، اور اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ قاسم سوری صاحب نے ایک بار ٹویٹ کیا تھا۔ تو یہ دونوں بار ایک ایسی کال دی گئی جو میرا خیال ہے ایسے سورسز کی جانب سے انفارمیشن فیڈ کی گئی جو ریلائبل نہیں تھے، اور اس کا آگے جا کے کبھی اگر ریئل میں ایسی کوئی سچویشن بنی تو پارٹی کو نقصان ہو سکتا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اس معاملے کے اوپر زیادہ بات کرتا، مہر شرافت علی کا پورا وہ ٹویٹ پڑھتا جس میں انہوں نے کیا کیا کچھ کہا ہوا تھا، تو میں نے ان کی ٹائم لائن پر تازہ ترین ٹویٹ دیکھ لیا۔ انہوں نے سب سے پہلے تو معذرت کر لی ہے اور تسلیم کر لیا کہ ان کی معلومات درست نہیں تھیں، اس لیے اس کے اوپر ہم بہت زیادہ بات نہیں کریں گے۔ اور آخر میں انہوں نے جو لکھا ہے وہ پڑھ کے تو میں ہنسی دیا نا، تو وہ جو ہلکا پھلکا تھا کہ آج اس بارے میں بات کریں گے، وہ پھر میں نے کہا چلے رہنے دیتے ہیں۔ انہوں نے اپنی ٹویٹ میں لکھا ہے کہ اللہ پاک کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میری انفارمیشن بالکل جھوٹ نکلی، اور اپنی اس انفارمیشن کے جھوٹ ہونے پر میں آپ سب سے معافی مانگتا ہوں۔ آپ لوگ ان کی معافی تسلیم کرتے ہیں یا نہیں کرتے، ذرا کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریے۔ اور وہ لکھتے ہیں کہ جھوٹ بولنے والے پر اللہ کی لعنت ہو، اور میں نے قوم سے جھوٹ نہیں بولا، مجھے جو انفارمیشن ملی میں نے وہی بتائی، اور یہ خبر جس بندے نے دی تھی اس نے پہلے بھی 1-2 خبریں دی تھیں اور وہ بالکل درست ثابت ہوئی تھی۔ اسی اعتماد کی وجہ سے میں نے خطرے سے قوم کو آگاہ کیا تھا، اور مجھے اپنی غلطی کا احساس ہے، اس لیے پوری قوم سے معافی کا طلبگار ہوں۔ اور ہاں، آخر میں انہوں نے دلچسپ بات لکھی ہے کہ ہاں، گنڈا پور والی گندی گالیوں سے اجتناب کیجیے گا۔ تو آپ لوگ ان کو برا بھلا نہ کہیے گا، انہوں نے معذرت کر لی ہے، لیکن یہ کام درست نہیں ہے کہ سنی سنائی بات پہ یا ایسے سورسز جو ریلائبل نہیں ہے۔ ہمارا تو یہ کام ہے نا، تو ہمیں خیر تھوڑا سا زیادہ ایکسپیرینس ہو گیا کہ جب ہمیں کبھی کبھار خبر بتائی جاتی ہے تو سینس ہو جاتی ہے کہ یہ خبر فیڈ کی گئی ہے یا اس میں کسی کا کوئی ذاتی فائدہ ہے یا واقعی میں یہ معلومات کی بنیاد پر دی جا رہی ہے۔ تو ہمیں بھی سم ٹائمز، میں نے پرائم منسٹر آفس کو کور کیا ہے، فیڈرل کیبنٹس کو کور کیا ہے، تو بہت اچھے سے اندازہ ہے کہ کابینہ کے اندر 2 ہی وزیر ہیں،
ایک ہمیں فون کر کے اس کے بارے میں بتا رہا ہوتا تھا کہ پتہ ہے آج اس نے یہ کہا, اور ایک وہی فون کر کے دوسرے کے بارے میں بتا رہا ہوتا تھا. تو ہمیں سم ٹائمز سیکنڈ تھرڈ فورتھ سورسز سے بھی کنفرم کرنا پڑتا تھا کہ ایکچوئل اسٹوری کیا ہے. تو سم ٹائمز آپ یوز بھی ہو جاتے ہیں, تو اس سے بچنا پڑتا ہے. تو اس لیے یہ کام نہ کیا کرے, درخواست ہے آپ سب لوگوں سے جو اس طرح کی چیزوں کو پھیلاتے ہیں. خیر, اب آ جائیے ذرا عمران خان کی ملاقات اور اس ملاقات میں ہونے والے فیصلوں کی تفصیل کے اوپر. پہلے تو انہوں نے اپنی فیملی اور وکلا کو آگاہ کیا کہ جناب آج ان کی 6 مہینے میں چوتھی مرتبہ اپنے بچوں سے بات کرائی گئی ہے, اس لیے بھی وہ خاصے ریلیکس تھے. پھر کرکٹ کے اوپر تھوڑی سی بات چیت ہوئی. اوبویسلی انہوں نے کرکٹ کا میچ دیکھا ہے, ان کو یہ سہولت میسر تھی, غالباً پی ٹی وی کے اوپر یہ میچ نشر ہوا تو ان کے پاس پی ٹی وی کا ایکسیس ہے, تو انہوں نے میچ دیکھا ہے اور اس کے اوپر کافی رنجیدہ دکھائی دیا کہ کس طرح سے معاملات چلائے جا رہے ہیں کہ چیمپئنز ٹرافی کا میزبان جو ہے وہ پہلے دوسرے میچ میں ہی باہر ہو گیا. تو اس کے اوپر انہوں نے بات چیت کی اور پھر جیل کے حالات کے بارے میں انہوں نے کچھ تفصیلات بتائی ہیں کہ کس طرح سے معاملات کو چلایا جا رہا ہے. تو ان جیل کے حالات کے اوپر انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ چیف جسٹس پاکستان کو خط لکھیں گے. اب پھر کوئی ڈھونڈنے بیٹھ جائے گا کہ خط کیسے لکھا جائے گا, اندر تو پیپر تک نہیں جانے دیا جا رہا, تو خط کیسے آ جاتے ہیں باہر. وہ میں نے ایک اینکر صاحبہ کو بھی دیکھا تھا, وہ بھی ڈھونڈ رہی تھی کہ خط لکھا کیسے گیا ہے. تو خیر یہ تو پتہ نہیں چل پائے گا جب منظر عام پہ آ جائے گا. اس بار تو ان کے چونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا پچھلے ولاگ میں کہ الیکٹرانک سگنیچر حاصل کر لیے گئے ہیں, تو اب کی بار میرا خیال ہے جو خط لکھا جائے گا, اگر اوپن لیٹر نہ ہوا تو شاید ان کے سگنیچر کے ساتھ لیٹر پیڈ کے اوپر ہی آپ کو وہ خط نظر آئے گا. پھر عمران خان کو ان کے جو وکلا ہے, خاص طور پر سلمان اکرم راجہ, انہوں نے دورہ سندھ کی کچھ صورتحال کے حوالے سے آگاہ کیا کہ ان کا 3 روز کا دورہ رہا, وہاں پر جو معاملات رہے اس بارے میں عمران خان کو بریف کیا گیا تاکہ باہر کی سچویشن کے حوالے سے بھی وہ مکمل باخبر ہیں. اور پھر انتظامی معاملات پر کچھ ہدایات انہوں نے جاری کی ہیں ود دا کنسلٹیشن آف جو بھی وہاں پہ لائرس تھے یا ان کی ٹیم یا فیملی ممبران, کہ پارٹی کے وہ لوگ جن کے پاس حکومتی عہدے ہیں وہ حکومتی عہدے بھی انجوائے کر رہے ہیں, ساتھ میں مراد پرکس پریولیجز سارا کچھ لے رہے ہیں, اور پارٹی کے عہدے بھی انہوں نے سنبھال رکھے ہیں جن کو چلانے کے لیے ان کے پاس ٹائم نہیں ہے. فار ایگزامپل حالیہ ایگزامپل اس کی علی امین گنڈا پور ہے, جن کے پاس صدارت کا عہدہ بھی تھا, خیبر پختونخوا کے پی ٹی آئی کے صدر بھی تھے اور ساتھ میں وزیر اعلیٰ بھی تھے, تو ان سے عہدہ لے لیا نا پارٹی کا. اسی طرح عمران خان نے باقی بھی وہ تمام لوگ جن کے پاس پارٹی کا عہدہ بھی ہے اور حکومت کا عہدہ بھی ہے ان کو پارٹی کے عہدے چھوڑنے کی ہدایات دے دی ہیں, جس کا مطلب یہ ہے کہ اب بہت سارے لوگ جنہوں نے ایک ساتھ 2 عہدے رکھے تھے اور جو ورکرز ہیں یا عام کارکنان ہیں ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, تو اب یہ عہدے ان کے پاس جائیں گے جنہوں نے واقعی میں پارٹی کے لیے کچھ نہ کچھ اس ٹائم لائن میں کیا ہے. تو اب بہت سارے لوگوں کو گراس روٹ لیول سے عمران خان پارٹی کے اپر لیول تک لانے والے ہیں, تاکہ ایک ہی وجہ اس کی جو ابھی تک نظر آئی ہے کہ جنید اکبر کو مکمل فری ہینڈ مل سکے کہ وہ فیصلہ سازی میں مکمل آزاد ہو, جو بھی ڈیسیژن وہ کرنا چاہیں خیبر پختونخوا کی حد تک پارٹی کے معاملات کے حوالے سے وہ کھل کے کر سکے, انہیں کوئی رکاوٹ کا سامنا نہ کرنا پڑے کہ جناب اب یہ شخص حکومتی عہدے میں ہے تو اس کی اپروول چاہیے نہیں چاہیے یا کیا کرنا ہے. اب وہ سارا کچھ فری ہینڈ کر سکیں گے. دوسرا اہم معاملہ شیر افضل مروت کے حوالے سے بھی آج کلیئر کر دیا انہوں نے کہ جو شخص پارٹی سے باہر ہے وہ پارٹی سے باہر ہی تصور ہوگا, ان کا فیصلہ برقرار ہے, یعنی واپسی ابھی تو نہیں ہوگی. اس کے بارے میں سلمان اکرم راجہ نے آ کے بات چیت کی ہے, تو اس سے ایک لمحے کے لیے یہ بھی تاثر آ سکتا ہے کہ سلمان اکرم راجہ ورسز چونکہ شیر افضل مروت چل رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس پیغام میں سلمان اکرم راجہ کے اپنے جذبات بھی ہوں. بٹ میں نے چیک کیا ہے, یہ بات درست ہے کہ اب ان لوگوں کی پارٹی میں واپسی جن لوگوں نے ڈسپلن کی خلاف ورزی کی ہے, عمران خان اس کو ٹالریٹ نہیں کرنے والے, اور جس نے پارٹی میں آنا ہے اس کے لیے ایک ہی بات ہے کہ وہ سلمان اکرم راجہ نے تو کافی سخت زبان استعمال کیا کہ وہ اپنی زبان کو لگام دے, لیکن صحیح معنوں میں یہی ہے کہ اس کو پارٹی پالیسی کو فالو کرنا ہوگا. یہ نہیں کہ باہر سے آنے والے لوگوں کے لیے جو نکالے گئے ہیں ان کے لیے نہیں, جو ابھی تک برقرار ہیں ان کے لیے ڈائریکشن ہے کہ اگر پارٹی میں رہنا ہے تو پھر ڈسپلن کو فالو کرنا ہوگا, اور یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. اور اگر آپ دیکھیں شیر افضل مروت صاحب کے حوالے سے میرے سمیت بہت سارے لوگوں کی ان کے لیے ہمدردیاں ہیں, لائک وہ سمجھتے ہیں کہ یار شیر افضل مروت کے ساتھ تھوڑی سی زیادتی ہو گئی کہ ابھی اتنی جلدی انہیں پارٹی سے باہر نہیں جانا چاہیے تھا. شاید یہ زیادتی انہوں نے اپنے ساتھ خود ہی کر دی, لیکن اب اس سارے معاملے کے بعد اگر آپ ان کے ٹی وی انٹرویوز کو دیکھیں, ٹی وی چینلز کا انتخاب اگر آپ دیکھیں, اور پھر ان ٹی وی چینلز پہ اینکرز کا یا میزبان کا انتخاب آپ دیکھیں کہ کون سے ٹی وی چینلز پر جا کے کون سے میزبان کے سامنے بیٹھ کے وہ اپنا دکھ شیئر کر رہے ہیں, تو آپ کو اس پروگرام کے اینڈ پہ اس کی جو کلپنگ سوشل میڈیا پر وائرل ہوتی ہیں اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ یہ پارٹی کے حق میں گیا ہے یا اس کے خلاف گیا ہے.
تو اگر آپ نے میزبان کا انتخاب کرنا ہی ہے یا آپ نے ٹی وی پہ انٹرویو دینا ہی ہے تو کم از کم یہ تو مد نظر رکھیں کہ کون سا ٹی وی چینل یا کون سے میزبان آپ کی پارٹی کے بیانیے کو بیش کر رہے ہیں ہر ٹائم. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو آپ کے ساتھ سپورٹ کر رہے ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں, لیکن جو آپ کی دن رات بجا رہے ہیں دیکھتے ہی نہیں ہیں, صبح و شام آپ ان کا سوشل میڈیا دیکھیں, ٹی وی چینلز دیکھیں, اور آپ اگلے لمحے ان کے ٹی وی پروگرامز میں جا کے بیٹھے ہوئے ہیں جیسے یہی آپ کا کوئی مسیحا یا ہمدرد ہے, وہاں سے بھی چیزیں جو ہے وہ لوگوں کو کلیئر ہونے لگ جاتی ہیں. اینی ہاؤ آگے بڑھتے ہیں. کل 2 روزہ قومی کانفرنس کا آغاز ہونے جا رہا ہے. عمران خان نے کچھ گائیڈ لائنز دی تھی, آپ کو سارا کچھ پتہ ہے. نیشنل ایجنڈا, عمران خان چاہتے ہیں کہ اس ٹائم پاکستان کی جو اپوزیشن کی عادت ہے وہ ایک نیشنل ایجنڈا پر اکٹھی ہو. نیشنل ایجنڈا کیا ہے؟ آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی. اسی عنوان سے کل ایک نیشنل کانفرنس ہونے جا رہی ہے جس کی میزبانی 2 الگ الگ دنوں میں 2 الگ الگ لوگ کریں گے. کل کے میزبان ہوں گے محمود اچکزئی, اور پرسوں کی جو میزبانی ہے وہ شاہد خاقان عباسی کریں گے. اس کا پورا شیڈیول جاری کر دیا گیا ہے. صبح 10 بجے سے لے کے شام 6 بجے تک سیشن ہوگا پہلے دن, اور 10 بجے سے 5 بجے تک دوسرے روز ہوگا. اس سیشن میں جو سیاسی افراد ہیں وہ بھی شرکت کریں گے, صحافی برادری کو بلایا گیا ہے, وکلا کو بلایا گیا ہے, دانشوروں کو بھی دعوت دی گئی ہے. تو سارے لوگ آ کے اپنا نقطہ نظر جو ہے وہ پیش کریں گے. تو کل پورا دن اس حوالے سے آپ کو ہیپننگ نظر آئیں گی. شاید قومی میڈیا کے اوپر اس طرح سے نہ پتہ چل سکے, لیکن سوشل میڈیا کے اوپر اس کی بھرپور کوریج رہے گی. میں خود بھی کوشش کروں گا کہ جاؤں اور جا کے دیکھ سکوں کہ کیا ہو رہا ہے. اسلام آباد میں ہے تو میری خود کی اسائنمنٹ بھی لگی ہوگی, مجھے یہ کور بھی کرنا ہوگا خود سے, تو آپ کو وہاں سے بھی رپورٹ کرتا رہوں گا. نیشنل کانفرنس 2 روزہ ہے, یعنی 26-27 فروری. پھر 28 فروری کا دن بھی کافی اہم رہے گا, کیونکہ عمران خان صاحب نے ایک درخواست دی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں کہ 26 نومبر کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن قائم کیا جائے. اس درخواست کو بھی ٹیک اپ کیا گیا ہے اور اس کی سماعت ہونے جا رہی ہے 28 فروری کو. دیکھتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان عمران خان کی اس درخواست کو ایکسیپٹ کرتی ہے, کوئی جوڈیشل کمیشن بنتا ہے یا نہیں بنتا. اس کے اوپر نظر رکھیں گے, آپ کو ساری تفصیلات آگاہ کرتا رہوں گا. ابھی تک کے لیے اتنے, اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ حافظ.